اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے بیورو چیف پشاور ظاہر شاہ شرازی سے۔ ظاہر صاحب اپڈیٹ کیجیے گا، اس سے قبل ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور نے اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ میرے استعفے کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میں دے چکا ہوں استعفیٰ، اور ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اب بھی علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مانتا ہوں۔ جی بالکل، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے اسمبلی میں اپنا مختصر خطاب کیا اور یہی پوائنٹ اٹھایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا، لہٰذا کیبنٹ بھی موجود ہے اور وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے۔ جب تک یہ کیبنٹ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتی اور گورنر ہاؤس سے دوبارہ جو ہے وہ استعفے کی منظوری نہیں آتی، اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ایک غیر قانونی عمل ہے اور وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اپوزیشن کا حق ہے جو انہوں نے کیا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو گورنر خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اس اعتراض کے بعد واپس کیا کہ ان کے دستخط آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کمال کی بات یہ کہ پہلے استعفیٰ دیا گیا تھا 8 تاریخ کو، جو کہ گورنر پہلے انکار کرتے رہے کہ انہیں نہیں ملا۔ دوسرا استعفیٰ علی امین گنڈا پور نے ہینڈ ریٹن بھجوایا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ اب دونوں استعفوں پر جو دستخط ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ مماثلت نہ ہونے کی وجہ سے واپس بھجوایا ہے۔ اس وقت بہرحال ایک بحران جیسی کیفیت ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس تمام عمل کے خلاف جو ہے عدالت سے بھی اپوزیشن رجوع کرے گی کہ شاید یہ غیر قانونی ہے۔ اس وقت دونوں جماعتوں کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں اس تمام تر صورتحال کے اوپر، اور اگر کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو اس کے جواب میں تحریک انصاف کے جو قانونی ونگ ہے وہ بھی موجود ہے۔ بہرحال ایک کرائسس جیسی سچویشن اس وقت اسمبلی کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ آرٹیکل 130 کلاس 8 بالکل واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ بھیج دیں اور اس کو ایکسیپٹ کر دیں یا ریجیکٹ کرنے کی جو ہے وہ اختیار گورنر خیبر پختونخوا کے پاس نہیں ہے، تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ غیر آئینی طور پر اس تمام تر پروسیس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور ریزن جو اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید ہارس ٹریڈنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت 3 اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے زرق خان ہیں، JUIF کے مولانا لطف الرحمان ہے اور PMLN کے سردار شاہجہان یوسف۔ یہ 3 کینڈیڈیٹس ہیں اپوزیشن جماعتوں کے الگ الگ۔ صورتحال واضح نہیں ہو رہی، اب دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ بائیک آؤٹ ختم ہوتا ہے یا جو تحریک انصاف کی لیڈنگ جو یہاں پہ پارٹی ہے وہ الیکشن کرتی ہے بغیر PMLN یا اپوزیشن پارٹیز کی موجودگی کے۔ ٹھیک ہے ظاہر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو سچویشن کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جس طریقے سے ابھی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے بھی کہا کہ آج انتخاب اگر نہیں ہوگا تو 4 دن بعد ہو جائے گا، جیسا کہ آپ پر امید ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومتی ارکان ہیں ان کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ دیکھیے بظاہر تو میرے خیال میں جو حالات ہیں اس وقت 92 جو ہے وہ اس وقت جو حکومتی جماعت ہے تحریک انصاف ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے یا آپ اس کو آزاد حکومت کہہ لیں، اور 52 جو ہے وہ ممبران کی تعداد ہے وہ تمام اپوزیشن پارٹیز کی ہے۔ ظاہری طور پہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت علی امین گنڈا پور کے بعد ریپلیسمنٹ ہوگی وہ آسانی سے ہو جائے گی، لیکن بیچ میں قانونی مسائل اور لیگل ہیچز جو کریٹ کی جا رہی ہیں یا وہ ہیں اس کا جو ہے ریزالو ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اب گورنر نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کو 15 تاریخ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا گورنر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو اپنے پاس سمن کرنے کے مجاز ہیں یا یہ بھی غیر قانونی خط لکھا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 35 کے قریب ارکان جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے اندر ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا ہے، وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان 35 میں سے کچھ ارکان جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ووٹ دیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں آپس میں مل جائیں، تینوں جماعتیں اور ایک کینڈیڈیٹ سامنے لے کے۔ ظاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، پھر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔